زرشے میری بات شنوال اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھا تھا جب وہ بیچ میں ہی ہاتھ اٹھا کر اسے روک چکی تھی۔ مزید کچھ باقی رہ گیا ہے سننے کو شنوال خان؟ آخر دکھا دی نا اپنی اصلیت۔ کیا سمجھتے ہو پاگل ہوں میں جو ہر بار تمہارے جھانسے میں آ جاؤں گی؟ مذاق بنا دیا شنوال خان تم نے میری زندگی کا۔ سانس گھٹنے لگی ہے میری۔ بس کر دو، یہ سب کون سا کھیل رچا رہے ہو؟ اب میری ذات پر بندھا ہر ضبط ٹوٹنے لگا ہے۔ اپنی انا کی جنگ میں اگر کسی لڑکی کو مورا بناؤ گے تو یاد رکھنا شنوال خان، بہن تمہاری بھی ہے۔ بس زرشے خان، خبردار میری بہن کا نام بھی اپنی زبان پر لائی تو ہاں، سچ ہے سب جو کچھ بھی تم نے سنا۔ تمہاری حیثیت اتنی ہی ہے جتنی ایک ونی میں آئی لڑکی کی ہوتی ہے۔ اور بی بی، ایک بات ذہن نشین کر لو، میری بہن تمہارے جیسے تو بالکل نہیں ہے۔ رہی کھیل کی بات، تو شنوال خان نے ہارنا کبھی نہیں سیکھا۔ تمہارا میرے خلاف اٹھنے والا ہر قدم تمہیں اذیت کی نئی لہر میں روشناس کرائے گا۔ لگام ڈالو اس زبان کو، ایسا نہ ہو کہ میں سب بھول کر صرف خان کی اصلی روپ دکھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ اسے دونوں بازوؤں میں پکڑتا شنوال غرایا تھا۔ وہ اپنی گرفت میں لیے زرشے کی سانسیں تک خشک کر گیا تھا۔ اس کی باتوں نے زرشے کے روم روم میں سرد لہریں پیدا کر دی تھی کہ زرشے رب سے دعائیں کرنے لگی اس زندگی سے آزادی کی۔ شنوال خان، مجھے ڈرا کر خود کو بہادر ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ایک بار پھر وہ شیرنی بنی تمسخرانہ لہجے میں بولی تھی، پر اس بار شنوال نے جس انداز میں اس کے لفظ چھینے تھے، زرشے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل تھا۔ شنوال کا لمس بے رحم جھلستا ہوا تھا کہ وہ ہر سانس میں اترتی اس کی گرم دکھتی سانسوں سے تڑپ سی گئی، پر شنوال اس کی مزاحمت کے تمام راستے مسدود کرتا اس کے لبوں پر گہری چھاپ چھوڑنے لگا۔ مرد اور سگریٹ قطعی جان لیوا نہیں۔ زرشے بیگم، اگر انہیں تیلی نہ لگائی جائے، آئندہ کے بعد مجھ سے اس لہجے میں مخاطب ہونے سے پہلے 100 بار سوچنا، کیونکہ اگلی بار میں صرف لبوں پر ہی اتفاقیہ نہیں کروں گا بلکہ تمہاری رگ رگ میں سما جاؤں گا۔ یشفا وہاں بیٹھی چوتھا گلاس گٹک گئی تھی۔ جب ارتضیٰ کی اس پر نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا اس تک پہنچا اور فوراً سے پہلے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ناک تک لے گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے گلاس وہاں چٹختے سرد نظروں سے یشفا کو گھورا، جس کا دوپٹہ بے پرواہی سے کندھے پر جھول رہا تھا۔ شال وہ پہلے ہی گرا چکی تھی۔ ارتضیٰ کا پارا ہائی ہونے لگا۔ یشفا لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھتی ارتضیٰ کے سامنے آ کھڑی ہوئی، پر ارتضیٰ اب بھی بے تاثر کھڑا تھا۔ وہ چڑیل شیلا مجھ سے زیادہ پیاری ہے کیا؟ یشفا لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ یشفا اپنے حواسوں میں ہوتی تو قطعاً اس پر اپنا آپ ظاہر نہ کرتی، پر شیلا کا ارتضیٰ کے اس قدر قریب آنا یشفا کو ناگوار گزرا تھا کہ وہ سب بھول گئی تھی۔ ارتضیٰ کو لمحہ لگا سارا معاملہ سمجھنے میں، یعنی وہ صرف جیلسی میں یہ سب کر گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی ارتضیٰ اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اسے کھڑے رہنے پر مجبور کر گیا۔ یو فلیش گرل، تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سب ہاں جانتی ہو اس کی سزا؟ ارتضیٰ اسے سرد انداز میں باور کراتا اس کی جانب ہلکا سا جھکا تھا۔ ارتضیٰ کی بات سنتی وہ اپنی اوجھل ہوتی پلکوں کو اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ ارتضیٰ کو اس کے من موہے چہرے میں اپنا آپ معتبر لگا تھا، پر جو حرکت میڈم نے کی تھی وہ بھی چھوٹی نہ تھی، اس لیے وہ سوچ چکا تھا کہ اس چونٹی کو سبق تو وہ سکھا کر رہے گا۔ آپ کی فیملی فولیش، وہ لیلا شیلا کریلا فولیش، آپ کی ساری گرل فرینڈ فولیش۔ یشفا اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ایک نام گنواتے ہوئے بولی تھی، پر اس وقت آواز قدرے اونچی تھی کہ سب لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ارتضیٰ لب بھینچے اس کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے باہر نکل آیا۔ کیا بھروسہ تھا کہ اگلے 2 سیکنڈ میں نیا شوشہ چھوڑ دیتی؟ وہ تو پچھتایا تھا اس آفت کی پڑیا کو ساتھ لا کر۔ ارتضیٰ نے اسے کار میں بٹھایا اور خود دوسری طرف آتا فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوا، پر اگلا لمحہ ارتضیٰ کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہ تھا۔ یشفا اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد حائل کیے ریلیکس انداز میں اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ نے فوراً گاڑی کے شیشے چڑھائے اور اسے خود سے دور
کرنے لگا۔ یشفا کیا حرکت ہے، یہ پیچھے ہٹو، ہمیں گھر جانا ہے، ارتضیٰ اس کے بہکے حسن سے نظریں چراتے بولا تھا، پر یشفا اس کے سننے کے بجائے گھورنے لگی۔ جب وہ شیلا کریلا آپ کے پاس آئی تھی تب تو نہیں رکا، اور اب میں اور یعنی یشفا ارتضیٰ خاقان اپنی پرسنل پراپرٹی کے پاس نہیں آ سکتی؟ بولو کھڑوس! ارتضیٰ کا دل چاہا اسے گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ پرسنل پراپرٹی کے نام پر ارتضیٰ کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ یشفا وہ صدمے سے یہی کہہ سکا جب ارتضیٰ بیبی یشفا شرماتے ہوئے اس لاجواب کرتی سر پکڑنے پر مجبور کر گئی، یعنی وہ اس وقت مکمل شیلا بنی ہوئی تھی، کسی طور ارتضیٰ کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اچھا یشفا تم سیٹ پر بیٹھو تو میں اس بار یشفا کا حملہ کافی برق رفتاری سے ہوا تھا۔ ارتضیٰ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔